حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت۔ عاشور کے دن حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ کی اجازت طلب کرتے، لیکن ان کی شجاعت و دلاوری کے پیش نظر اور اس بنا پر کہ آپ علیہ السلام لشکر حق کے علمدار تھے، امام علیہ السلام انہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور ہر مرتبہ انہیں روکتے اور ان سے فرماتے، آپ میرے پرچم بردار ہیں اور آپ کی شہادت لشکر حق کی ہزیمت و شکست اور لشکر شیطان کی کامیابی تصور کی جائے گی۔ جب حسین ابن علی علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے اور ایک بار پھر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اذن طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو امام علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے جنگ کرتے ہوئے مختلف موقعوں پر کچھ اشعار پڑھے جو ان کے ایمان، عقیدے اور اعلیٰ مقاصد کے ترجمان ہیں۔ ان اشعار میں سے کچھ آپ علیہ السلام نے اس وقت پڑھے جب دشمن کے روبرو مقابلے کے لیے کھڑے تھے، بعض اشعار اس وقت کے ہیں جب شدید جنگ کے بعد اور پیاس کے عالم میں آپ علیہ السلام پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور کچھ اس وقت کے ہیں جب دشمن نے آپ علیہ السلام کا سیدھا ہاتھ قلم کیا۔ ابصار العین میں تحریر ہے، عباس ابن علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بار بار اجازت طلب کرنے کے باوجود ان کے بھائی اجازت نہیں دے رہے تو فرمایا، اب میرا دل تنگ ہو چکا ہے اور میں زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب جب کہ آپ علیہ السلام نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوشش کر کے کچھ پانی کی سبیل کیجیے۔ عباس علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرنے کے بعد فرات میں داخل ہوئے۔ جب مشک بھر لی تو چاہا کہ پانی پی لیں، چلو میں پانی لیا، اپنے خشک ہونٹوں تک لائے، لیکن پھر فوراً ہی پانی پھینک دیا اور اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نفس، اگر حسین نہ ہوں تو ذلت اور تباہی تیرا مقدر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے بعد زندہ رہوں۔ حسین تو میدان جنگ میں ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے، خدا کی قسم میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر جب مشک بھر کر خیمے کی سمت واپس تشریف لانے لگے اور اپنے مقابلے میں دشمن کے جم غفیر کو دیکھا تو یہ رجس پڑھا، موت کی چنگھاڑ سننے کے باوجود میں موت سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ میرا جسم میدان جنگ میں تلواروں کے درمیان چھپ جائے۔ میری جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بیٹے پر قربان ہو، میں عباس ہوں اور یہ مشق خیمے تک لے کر جاؤں گا اور دوران جنگ مجھے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنے بازو کے کٹنے کی پرواہ کیے بغیر خیموں کی جانب بڑھتے رہے۔ اسی اثنا میں حکیم بن طفیل نامی ایک اور دشمن نے زید بن رقادی کی طرح پستی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کمی گاہ سے نکل کر حملہ کیا، جس سے حضرت عباس علیہ السلام کا بایاں بازو بھی جدا ہو گیا۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے حضرت عباس علیہ السلام پر تیروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ انہی میں سے ایک تیر مشک پر اور ایک تیر حضرت عباس علیہ السلام کے سینے پر لگا، جس کے نتیجے میں حضرت عباس کے لیے آگے بڑھنا محال ہو گیا۔ اسی حالت میں دشمن کے ایک شخص نے موقع پا کر نزدیک سے فولادی گرز حضرت عباس کے سر پر مارا، جس سے آپ کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے زمین پر گرتے ہوئے صدا دی، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ اپنے بھائی کی آواز سن کر امام عالی مقام ان کے سرہانے تشریف لائے اور وہیں ان کے غم میں اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ 4 اشعار پڑھے۔ اے بدترین لوگو، تم نے ظلم و ستم کی حد کر دی اور ہم اہل بیت کے بارے میں محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی مخالفت کی؟ کیا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں تمہیں ہمارے بارے میں ہدایت نہیں دی تھی؟ کیا میرے نانا کو اللہ نے رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا؟ کیا سید زہرا میری والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا نہیں تھیں؟ اور خیر الانام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی علی علیہ السلام میرے والد نہیں تھے؟ اس ظلم و ستم کی وجہ سے جس کے تم مرتکب ہوئے ہو تمہیں لعنت اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا، اور جلد ہی ایسی آگ کی طرف لے جائے جاؤ گے جس کی حدت بہت شدید ہے۔